أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کہف میں اللہ عز و جل نے ہمیں اسٹوریز بتائی ہیں، 4 اسٹوریز۔ اس میں سب سے پہلی جو اسٹوری ہے، پہلی جو کہانی ہے وہ کس کی ہے؟ اصحاب الکہف، چند نوجوان تھے جو غار میں جا کے چھپے، جس کو ہم کہتے ہیں اصحاب الکہف۔ تو وہ غار میں کیوں گئے اور غار میں جانے سے پہلے اور جانے کے بعد انہوں نے کیا کہا، اور وہ جو چند نوجوان تھے وہ نہیں کوئی پروفٹس تھے، نہیں کوئی صحابہ تھے، وہ ان کی جو نہیں ان کے پاس کوئی جو ہے وہ شیخ آتا تھا ان کو پڑھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، نہیں ان کے پاس جو قرآن تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی کون سی چیز پسند آئی کہ قیامت تک جو بھی بڑا بڑا مفتی اسکالر کوئی بھی ہے تو ان کی اسٹوریز جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم جو ہے جب قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تب بھی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ان میں کیا ایک خاصیت تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آئی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کا جو دل ہے ان کو مضبوط کر دیا۔ کیوں مضبوط کیا؟ کیونکہ جب ان کے جو جہاں رہ رہے تھے، جس علاقے میں وہ رہ رہے تھے، اس علاقے میں جو بادشاہ تھا، جو کنگ تھا، وہ سب کو کہہ رہا تھا کہ جو اس کے بنائے ہوئے بت ہیں، اس کے بنائے ہوئے جو گاڈس ہیں، ان کی جو پوجا کرے، ان کو مانے۔ لیکن ان چند نوجوانوں نے جو ہے وہ اپنی بادشاہ کی بات نہیں مانی۔ کیوں نہیں مانی اور کیا کہا؟ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رحمتاً حَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ انہوں نے جو ہے وہ بات ماننے سے انکار کیا اور غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ جب غار میں گئے اور کہا کہ ہمارے پروردگار ہم کو اپنے پاس سے رحمت کا سامان عطا فرما، اپنے پاس سے کوئی جو ہے وہ من لدن کا رحمہ، اپنے پاس سے دن کا مطلب من لدن کا مطلب کوئی چیز سیکھ، کوئی چیز بھیج، اپنے پاس سے بھیج، وحی لنا من امرنا، جو ہمارے جو کام ہے، جو بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں رشد ہو، اس میں بھلائی ہو، اس میں درستگی ہو۔ تو جب یہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کیا کہ انہوں نے کسی اور بت کی پوجا نہیں کی کسی بھی فورس میں آ کے۔ آج کل آپ کو کوئی فورسفلی یہ نہیں کہے گا کہ آپ اس بت کو پوجیں، اس بت کو پوجیں۔ آج کل کے دور میں آپ کو یہ فورس ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو باتیں ہیں ان کو مت مانیں، اللہ کے جو احکام ہیں، جیسے اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ آپ رشوت مت لیں، آپ جو ہے وہ غلط کام مت کریں، آپ کسی کا حق جو ہے وہ مت ماریں، کسی کو ناجائزی کسی کے ساتھ مت کریں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اگر فورسفلی آپ کر رہے ہیں، چاہے آپ کا دل نہیں کر رہا لیکن آپ فورسفلی کر رہے ہیں پریشر میں آ کے، چاہے وہ آپ کے فرینڈز، باس، فیملی، کوئی بھی پریشر ہے، اس کے کہنے پہ آپ جو ہے وہ ایسا کام کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کام سے منع کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کیٹیگری سے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل کو یہ بات ان کی پسند آئی کہ انہوں نے اپنا ایمان بچایا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا انہوں نے، سب سے پہلے انہوں نے اپنی چیز دکھائی اللہ عز و جل کو، یا اللہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے، اور وہ وہاں سے چلے گئے، اپنے غار میں جا کے پناہ لی۔ تو جب غار میں جا کے پناہ لی تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ایمان جو ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم زدناہم ہدی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جو ایمان ہے اور ان کو وہ زیادہ کر دیا، اور اس کو ہدایت زیادہ عطا فرمائی، اور اس کو اس راہ پہ زیادہ لگا دیا۔ اور وربطنا علی قلوبہم، پھر اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ ربط کہتے ہیں کہ رسی کو باندھنا چاہے، جسے آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قلوب مطلب قلب، وربطنا علی قلوبہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو آپ کے دل پہ تسکین ہوتی ہے۔ اب کوئی بندہ ہے وہ بہت پریشان ہے، بہت سے مسائل ہیں اس کے زندگی میں،
اور وہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان مسائل کی معافی مانگ رہا ہے، ان مسائل کا حل مانگ رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے اور نیک کام کر رہا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پرامس کر رہا ہے کہ میں آئندہ جو ہے وہ نیک کام کروں گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل پہ تسکین نازل فرمائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے کام ہو گئے اس وقت اس کی جو ہے وہ ساری چیزیں ہو گئی، نہیں، کیونکہ اس کے دل پہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تسکین نازل فرمائے گا، جو سکون ہوگا، تو اس سے وہ یہ سمجھے گا جو اتنا بڑا مسئلہ تھا اب میرے لیے بالکل چھوٹا ہو گیا، اب میرے لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ایسے مسئلے ہوتے رہتے ہیں اور آگے جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے جو لیے اچھی چیز مہیا فرمائے گا۔ تو اللہ عز و جل فرما رہے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ان کے جو ہے وہ دل ان کو مضبوطی سے باندھ لیا جب انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین، ربنا مطلب ہمارا رب وہ ہے جو رب السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہ لقد کنا اذا شططا، اور ہم تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ اب اس وقت ان کو نہیں پتا تھا، ان کے پاس کوئی جو ہے وہ پرافٹ، کوئی نبی نہیں آیا تھا، لیکن ان کو یہ چیز پتا تھی کہ اللہ تعالیٰ ہے، ان کو یہ چیز پتا تھی آسمان اور زمین کا بنانے والا جو ہے وہ ہمارا رب ہے، اور اپنے رب کی کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، اور انہوں نے اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو یہ چیز کہہ کر اور وہ چلے گئے، اور اگر ہم نے اس کی عبادت کی لقد قلنا اذا شططا، تو ہم یقیناً بڑی جو بیجا بات ہے، بڑی خراب بات کی، اگر ہم نے اس کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کی زبردستی پہ یا کسی اور کو جو ہے وہ پوجا، تو ہم جو ہے یقیناً خرابی میں، ہم یقیناً جو ہے وہ ہم بے راہ ہیں، ہم بڑی بیجا بات ہے، یہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کا جو دل ہے وہ باندھ دیے، اور اللہ عز و جل فرمائے بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اللہ عز و جل نے ان کو جو ہے وہ زیادہ کیا، کس میں؟ ایمان میں اور ان کی ہدایت میں۔ تو جب بھی آپ لوگ غلط کام نہیں کرتے کسی کی بھی فورس میں آ کے، کسی کے بھی کہنے پہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل کو مضبوط کرتا ہے، اور اللہ عز و جل آپ کو جو ہے وہ سیدھے رستے پہ لاتا ہے اور آپ کے دل پہ تسکین نازل فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔